کا راز। ایک پرانے شہر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کے باہر ہر روز ایک اندھا فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا پیالہ ہوتا اور وہ دھیمی آواز میں کہتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ لوگ آتے جاتے کچھ سکے ڈال دیتے، کچھ بغیر دیکھے گزر جاتے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ فقیر کبھی کسی سے زیادہ مانگتا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش اور پرسکون رہتا۔ اسی شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد بہت غریب تھا اور کئی دنوں سے کام کی تلاش میں تھا۔ ایک دن بھوکا پیاسا مسجد کے پاس سے گزرا تو اس نے فقیر کو دیکھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ فقیر تو روز یہاں بیٹھتا ہے، شاید اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو جاتے ہوں گے۔ رات کو احمد کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ فقیر کے پیسے چرا لے۔ آدھی رات کے وقت وہ دبے پاؤں مسجد کے باہر پہنچا۔ فقیر وہی سو رہا تھا۔ احمد نے آہستہ سے پیالہ اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اسے حیرت ہوئی۔ اندر صرف 2 سوکھے ہوئے کھجور کے دانے تھے۔ احمد پریشان ہو گیا۔ بس اتنے ہی۔ اسی وقت فقیر کی آواز آئی، بیٹا، دولت ہمیشہ سکوں میں نہیں ہوتی۔ احمد ڈر گیا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ فقیر ہلکا سا مسکرایا، میں اندھا ضرور ہوں مگر لوگوں کے دل پہچان لیتا ہوں۔ احمد شرمندگی سے سر چھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دوج، میں بہت مجبور تھا۔ فقیر نے اپنا ہاتھ احمد کے سر پر رکھا۔ اگر بھوک انسان کو چور بنا دے تو محبت اسے دوبارہ انسان بنا دیتی ہے۔ پھر فقیر نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ اس میں کچھ سکے تھے۔ یہ لے لو مگر وعدہ کرو آج کے بعد محنت کا راستہ نہیں چھوڑو گے۔ احمد حیران رہ گیا۔ آپ نے یہ پیسے چھپا کر کیوں رکھے تھے؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں اپنے لیے نہیں، کسی ضرورت مند کے لیے رکھتا تھا، شاید آج وہ ضرورت مند تم تھے۔ اس رات کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی۔ اس نے محنت شروع کی، ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور کچھ سالوں بعد وہ شہر کا کامیاب انسان بن گیا۔ مگر لوگ آج بھی کہتے تھے، اصل دولت اس اندھے فقیر کے پاس تھی، جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں مگر سمجھنے والا دل تھا۔ بند کمرے کی آواز۔ ایک گاؤں کے آخر میں ایک بہت پرانا گھر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برسوں سے وہ گھر خالی پڑا تھا۔ گاؤں کے بچے اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اسی گاؤں میں زین نام کا ایک بہادر لڑکا رہتا تھا۔ اسے پراسرار چیزوں کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست حمزہ سے کہا، میں آج رات اس گھر کے اندر جا کر دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حمزہ گھبرا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں آسیب ہے۔ زین ہنس پڑا، ہر آواز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ رات کے وقت زین ایک ٹارچ لے کر اس پرانے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے اندر ہر طرف گرد تھی، دیواروں پر مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ اچانک اوپر والے کمرے سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ زین کے قدم رک گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر وہ ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کمرہ بند ہے۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی، ٹھک ٹھک۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا اندر سے نکلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی ایک بوڑھے آدمی پر پڑی جو کونے میں بیٹھا تھا۔ زین خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کمزور آواز میں کہا، ڈرو مت بیٹا، میں کئی دنوں سے یہاں بند ہوں۔ پتا چلا کہ وہ شخص ایک مسافر تھا۔ بارش کی رات میں اس گھر میں پناہ لینے آیا تھا مگر پرانا دروازہ اندر سے جام ہو گیا۔ وہ باہر نہیں نکل سکا۔ جو آوازیں لوگ سنتے تھے وہ اسی بوڑھے شخص کی مدد کے لیے دستک تھی۔ زین فوراً گاؤں والوں کو بلا لایا۔ سب نے مل کر بوڑھے شخص کو باہر نکالا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جس گھر کو وہ آسیب زدہ سمجھتے تھے وہاں حقیقت میں ایک بے بس انسان مدد مانگ رہا تھا۔ اس دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، اکثر خوف حقیقت نہیں ہوتا، اصل حقیقت جاننے کے لیے ہمت چاہیے۔ ایک چھوٹے سے سنسان ریلوے اسٹیشن کا مسافر۔ ایک چھوٹے سے شہر کے باہر ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا۔ کئی سال پہلے وہاں ٹرینیں رکنا بند ہو گئی تھیں۔ اب وہاں صرف خاموشی، ٹوٹی بینچیں اور زنگ آلود پٹریاں باقی تھی۔
لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں ایک پراسرار مسافر نظر آتا ہے لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں ایک پراسرار مسافر نظر آتا ہے جو ہر آنے والے سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، کیا آخری ٹرین آ چکی ہے؟ شہر والے اس جگہ سے دور رہتے تھے۔ ایک دن فہد نام کا نوجوان اپنے دوستوں سے شرط لگا بیٹھا کہ وہ رات اکیلے اس اسٹیشن پر گزارے گا۔ سب نے اسے منع کیا مگر فہد ہنس کر بولا، میں بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ رات کے 12 بجے فہد ٹارچ لے کر اسٹیشن پہنچ گیا۔ ہوا زور زور سے چل رہی تھی پرانا بورڈ چرچر، اندھے فقیر کا راز۔ ایک پرانے شہر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کے باہر ہر روز ایک اندھا فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا پیالہ ہوتا اور وہ دھیمی آواز میں کہتا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ لوگ آتے جاتے کچھ سکے ڈال دیتے، کچھ بغیر دیکھے گزر جاتے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ فقیر کبھی کسی سے زیادہ مانگتا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش اور پرسکون رہتا۔ اسی شہر میں احمد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد بہت غریب تھا اور کئی دنوں سے کام کی تلاش میں تھا۔ ایک دن بھوکا پیاسا مسجد کے پاس سے گزرا تو اس نے فقیر کو دیکھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ فقیر تو روز یہاں بیٹھتا ہے، شاید اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو جاتے ہوں گے۔ رات کو احمد کے دل میں لالچ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ فقیر کے پیسے چرا لے۔ آدھی رات کے وقت وہ دبے پاؤں مسجد کے باہر پہنچا۔ فقیر وہی سو رہا تھا۔ احمد نے آہستہ سے پیالہ اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اسے حیرت ہوئی۔ اندر صرف 2 سوکھے ہوئے کھجور کے دانے تھے۔ احمد پریشان ہو گیا۔ بس اتنے ہی۔ اسی وقت فقیر کی آواز آئی، بیٹا، دولت ہمیشہ سکوں میں نہیں ہوتی۔ احمد ڈر گیا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ فقیر ہلکا سا مسکرایا، میں اندھا ضرور ہوں مگر لوگوں کے دل پہچان لیتا ہوں۔ احمد شرمندگی سے سر چھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دج، میں بہت مجبور تھا۔ فقیر نے اپنا ہاتھ احمد کے سر پر رکھا۔ اگر بھوک انسان کو چور بنا دے تو محبت اسے دوبارہ انسان بنا دیتی ہے۔ پھر فقیر نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا۔ اس میں کچھ سکے تھے۔ یہ لے لو مگر وعدہ کرو آج کے بعد محنت کا راستہ نہیں چھوڑو گے۔ احمد حیران رہ گیا۔ اپنے یہ پیسے چھپا کر کیوں رکھے تھے؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں اپنے لیے نہیں، کسی ضرورت مند کے لیے رکھتا تھا، شاید آج وہ ضرورت مند تم تھے۔ اس رات کے بعد احمد کی زندگی بدل گئی۔ اس نے محنت شروع کی، ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور کچھ سالوں بعد وہ شہر کا کامیاب انسان بن گیا۔ مگر لوگ آج بھی کہتے تھے، اصل دولت اس اندھے فقیر کے پاس تھی، جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں مگر سمجھنے والا دل تھا۔ بند کمرے کی آواز۔ ایک گاؤں کے آخر میں ایک بہت پرانا گھر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برسوں سے وہ گھر خالی پڑا تھا۔ گاؤں کے بچے اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ اسی گاؤں میں زین نام کا ایک بہادر لڑکا رہتا تھا۔ اسے پراسرار چیزوں کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست حمزہ سے کہا، میں آج رات اس گھر کے اندر جا کر دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حمزہ گھبرا گیا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں آسیب ہے۔ زین ہنس پڑا، ہر آواز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ رات کے وقت زین ایک ٹارچ لے کر اس پرانے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے اندر ہر طرف گرد تھی، دیواروں پر مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ اچانک اوپر والے کمرے سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ زین کے قدم رک گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا مگر وہ ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کمرہ بند ہے۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔
ठक ठक। जैन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हुआ अंदर से निकली। कमरे में अंधेरा था। अचानक टार्च की रोशनी एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कोने में बैठा था। जैन खौफ से पीछे हिट गया। आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। डरो मत बेटा, मैं कई दिनों से यहां बंद हूं। पता चला कि वो शख्स एक मुसाफिर था। बारिश की रात में इस घर में पनाह लेने आया था, मगर पुराना दरवाजा अंदर से जाम हो गया। वो बाहर नहीं निकल सका। जो आवाजें लोग सुनते थे वो इसी बूढ़े शख्स की मदद के लिए दस्तक थी। जैन फौरन गांव वालों को बुला लाया। सब ने मिलकर बूढ़े शख्स को बाहर निकाला। लोग हैरान रह गए। जिस घर को वो आसेब ज़दा समझते थे, वहां हकीकत में एक बेबस इंसान मदद मांग रहा था। इस दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, अक्सर खौफ हकीकत नहीं होता, असल हकीकत जानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। एक छोटे से सुनसान रेलवे स्टेशन का मुसाफिर। एक छोटे से शहर के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। कई साल पहले वहां ट्रेनें रुकना बंद हो गई थीं। अब वहां सिर्फ खामोशी, टूटी बेंचें और जंग आलूद पटरियां बाकी थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां एक पुरस्कार मुसाफिर नजर आता है। जो हर आने वाले से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या आखिरी ट्रेन आ चुकी है? शहर वाले इस जगह से दूर रहते थे। एक दिन फहद नाम का नौजवान अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा कि वो रात अकेले इस स्टेशन पर गुजारेगा। सब ने इसे मना किया, मगर फहद हंस कर बोला, मैं भूतों पर यकीन नहीं रखता। रात के 12 बजे फहद टार्च लेकर स्टेशन पहुंच गया।